السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اے نیو ہارر اسٹوری۔ یہ بات آج سے 40 سال پرانی ہے، جب دور گاؤں میں ایک لڑکا جس کا نام عادل ہوا کرتا تھا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ان کا گاؤں شہر سے بہت دور اور کافی پرانا تھا۔ وہاں کے لوگ کھیتی باڑی سے ہی اپنا پیٹ پالتے تھے کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ رات کو عادل اپنی زمینوں پر پانی لگانے گیا۔ عادل ویسے تو سائیکل پر ہی جایا کرتا تھا، مگر آج سائیکل پنچر ہونے کی وجہ سے وہ پیدل ہی نکلا۔ ان کی زمینیں جس کو عادل نے پانی لگانے جانا تھا، وہ گھر سے کافی دور تھی۔ وہاں پہنچتے پہنچتے ہی تقریباً 30 سے 40 منٹ لگ جایا کرتے تھے۔ خیر، رات کے کئی 11 سے 12 کا وقت ہوگا کہ عادل اپنی زمینوں پر جا رہا تھا۔ زمینوں پر پہنچتے پہنچتے بہت ساری چیزوں پر سے گزرنا پڑتا ہے، جن میں سے ایک راستے میں آنے والا ایک لمبا خوفناک روڈ اور پورا درختوں سے ڈھکا ہوا، جس کے اندر تو نہ دن میں سورج کی روشنی کراس کر سکتی تھی، نہ ہی رات کو چاند کی روشنی اس روڈ پر پڑ پاتی تھی۔ اس کی وجہ گھنے گھنے درخت تھے۔ ان درخت کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی تھی روشنی چاند کی۔ خیر، وہ راستہ بہت لمبا، اور جیسے ہی وہ راستہ ختم ہوتا تو عادل کی زمینیں آ جاتی تھی۔ اب تھوڑا ہی سفر باقی تھا۔ عادل اس راستے پر چلتا گیا کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس روڈ پر روشنی نہیں ہوتی تھی، تو عادل کو اس روڈ پر لالٹین یا کسی ٹارچ کی ضرورت ہوتی، تو اس نے ٹارچ جلائی اور وہ چلتا گیا۔ اندھیرا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تیز تیز چل رہا تھا، کیونکہ اس راستے سے اسے بھی خوف آتا تھا، کیونکہ گاؤں کے جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے اس راستے پر پیش آنے والے بہت سے ڈراونے واقعات سے لوگوں کو بتایا ہے۔ خیر، عادل چل رہا تھا کہ اسے اپنے الٹے ہاتھ کی طرف کچھ چیز ہلنے کی، جیسے کہ کوئی جھاڑیوں میں چل رہا ہو، سنائی دیا، مگر اس نے غور نہ ڈالتے ہوئے تیزی سے قدم اور آگے بڑھاتا چلا گیا۔ مگر جیسے جیسے عادل جا رہا تھا، اس کے ساتھ ہی الٹے ہاتھ پر جھاڑیوں میں بھی کوئی اسپیڈ سے چلتا جا رہا تھا۔ پہلے ایسے لگا کہ کوئی ایک چیز ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے وہ 1 سے 2، 2 سے 3 اور 4، 5، 6، اور پھر یہ آواز اتنی بڑھتی چلی گئی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ان جھاڑیوں میں سے کسی چیز کا جھنڈ گزر رہا ہے۔ عادل اب کانپ رہا تھا۔ یہ سردیوں کی سرد رات تھی، جو کہ بہت خاموش اور سنسان تھی۔ عادل سپیڈ بڑھاتا چلا گیا کہ اچانک سے اس کی ٹارچ بند ہو گئی۔ جو ہی ٹارچ بند ہوئی، عادل کے قدم بھی رک گئے، اور جو ہی عادل کے قدم رکے تو الٹے ہاتھ سے جھاڑیوں میں سے آنے والی آوازیں بھی رک گئیں۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ عادل نے بہت کوشش کی، مگر وہ ٹارچ نہ جل سکی۔ عادل کو راستے کا صرف اندازہ تھا کہ یہاں سے سیدھا جانا ہے، کیونکہ راستہ بہت جنگلات سے بھرا ہوا تھا، تو اتنا آسان نہ تھا، مگر وہ روز آتا جاتا تھا تو اس کے لیے اتنی مشکل بات نہیں تھی۔ عادل چلتا گیا، چلتا گیا، چلتا گیا۔ پھر عادل کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے کاندھوں پر بہت وزن ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کہ اس کے کندھوں پر کسی نے بہت زیادہ وزن لاد دیا ہو۔ خیر، وہ ڈر کے مارے چلتا گیا۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر 2 راستے نکلتے تھے، ایک الٹے ہاتھ پر،
एक सीधे हाथ पर। हालांकि सच में ऐसा ना था, वो रास्ता सीधा ही जाता था। मगर उस दिन आदिल भी हक्का बक्का रह गया। वो परेशान हो गया कि ये रास्ता यहाँ से मुड़ कैसे सकता है। वो समझ गया। वो उल्टे पैर घर जाने का सोचा। उसने जैसे ही उल्टे तरफ मुंह फेरा कि अब वो वापस घर जाए, तो उसने देखा कि सामने कोई चीज़ हाथ में रोशनी लिए खड़ी है। आदिल बहुत डर गया। आदिल ना तो पीछे जा सकता था ना आगे। पीछे जाए तो एक अजीब सी मखलूक हाथ में रोशनी लिए खड़ी थी, और अगर वो आगे जाए तो आगे 2 रास्ते थे, जिन रास्तों को आज से पहले आदिल ने कभी नहीं देखा था। आदिल बहुत डर गया और वहीं बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंख किसी कमरे में खुली। वो उठकर परेशान हो गया तो उसने देखा उसके सीधे हाथ पर कोई बुज़ुर्ग बैठा है। तो उसने परेशानी की हालत में पूछा कि मैं कहाँ हूँ और आप कौन हो। जिस पर बुज़ुर्ग ने उसे आंसर दिया कि बेटा, कल तुम जिस जंगल से गुज़र रहे थे, वहाँ से मेरा गुज़रना हुआ तो तुम वहाँ बेहोश पड़े हुए थे। आदिल ने सुकून का सांस लिया, खुदा का शुक्र किया कि वो बच गया। उस दिन के बाद से आज तक आदिल उस रास्ते से दोबारा नहीं गुज़रा। उसके दिल में खौफ बैठ चुका था और खौफ बनता भी था। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।